اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شوکت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں SH انسٹرکشن۔ 3 صدی عیسوی کا یہ واقعہ ہے اصحاب کہف۔ دوستو، امید ہے آپ اس واقعے سے بخوبی واقف ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ سائنسی پہلو پر بات کریں گے کہ 300 سال تک وہ 7 لوگ کیسے زندہ رہیں، لیکن اس سے پہلے میں اس واقعے کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ 3 صدی عیسوی کا یہ واقعہ ہے۔ اس زمانے میں ایک ظالم بت پرست بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام دقیانوس بتایا جاتا ہے۔ اس وقت یہ 7 لوگ اللہ کے نیک بندے تھے اور یہ سب الگ الگ تھے، ایک دوسرے کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ظالم بادشاہ ہمیں آمادہ کر رہا ہے کہ بت پرستی کرے اور توحید کو چھوڑ دے، تو انہوں نے اس ظالم حکمران سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی خواہش کی۔ کافی دیر کے کشمکش کے بعد ان سب نے فیصلہ کرا اور بادشاہ سے عرض کیا کہ آپ ایسا کریں، ہمیں تھوڑی مہلت دے، ہمیں سوچنے سمجھنے کی مہلت دے دیں کہ جس میں ہم غور کریں کہ ہمیں بت پرستی کرنی ہے یا مر جانا ہے۔ تو مہلت ملنے کے بعد ساتوں کے ساتوں نے ایک دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی طرف سے رحمت ایسی دے دیجئے کہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ تیار شدہ مل جائے آپ کی رحمت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی اور انہوں نے کسی غار میں قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ یہ ساتوں کے ساتوں غار میں جا کر چھپ گئے اور جیسے ہی لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پہ تپکی دی جیسے کسی بچے کو دی جاتی ہے، اور یہ ساتوں کے ساتوں لوگ سو گئے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ لوگ 300 سال تک سوتے رہے، بعض کے نزدیک 309 سال بتایا جاتا ہے۔ تو یہ مختصراً واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرا۔ اب آئیے اس واقعے کے متعلق کچھ سائنسی پہلو پر بات کرتے ہیں۔ اس واقعے کا ذکر سورہ کہف میں آتا ہے۔ سورہ کہف جو مشرکین کے چند سوالات کے جوابات دینے کے لیے نازل کی گئی تھی، جس میں مشرکین کو یہ بتایا گیا۔ اصحاب کہف کا واقعہ قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا واضح ثبوت ہے۔ یہ واقعہ متشابہات میں سے تھا۔ اس کی سائنسی تفسیر پہلے ممکن نہیں تھی کیونکہ سائنس اور طب نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، لیکن اب اس واقعے کی تصدیق سائنس سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اس واقعے کے متعلق چند سوالات لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہے تھے۔ نمبر 1، کیا وہ صرف سو رہے تھے؟ نمبر 2، انہیں زندہ رہنے کے لیے پانی اور خوراک کی ضرورت تو ہوگی؟ نمبر 3، کیا وہ کچھ وقفے کے بعد رفع حاجت کے لیے جاگتے تھے؟ اور نمبر 4، کیا انہیں مردہ حالت میں رکھا گیا؟ اگر وہ مردہ حالت میں تھے تو ان کی آنکھیں کیوں اور کیسے کھلی تھیں اور وہ کروٹ کیسے بدلتے تھے؟ لیکن اب ان سوالات کا جواب آسانی سے دیا جا سکتا ہے اور اشتباہ کا ہر پہلو سائنسی تحقیق کے روشنی میں واضح ہو جاتا ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں قرآن کریم جن باتوں کی نشاندہی کرتا ہے، ان باتوں کی تصدیق سوائے غیب پر ایمان لانے کے اور کچھ بھی نہیں تھی۔ اصحاب کہف کے واقعے کا سائنسی تجزیہ کرنے سے ان باتوں کی تصدیق ہوتی ہے کہ مثلاً سماعت یعنی سننے کا عمل کسی طور پر بھی رکتا نہیں، اسی وجہ سے سونے والا قریب سے آنے والی آواز پر بیدار ہو سکتا ہے۔ انسانی کھوپڑی میں موجود 8ویں رگ جو کان کے اندرونی حصے سے گزرتی ہے، اس کی 2 خصوصیات ہیں، ایک سننا اور دوسرے انسانی سر کو متوازن رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر انسان کے کان میں کوئی مسئلہ ہو تو اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن سماعت یعنی سننے کے عمل کو خصوصی طبق سے روکا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اصحاب کہف سونے کے عمل میں بیرونی سماعت سے متاثر نہیں ہوئے، کیونکہ ان کے کانوں کو بالخصوص طبق کر سلانے کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ سماعت کا عمل نیند میں نہیں رکتا، لیکن ان کی سماعت نیند میں ایک خاص طبق سے روک دیا گیا تھا، جسے کانوں میں روئی وغیرہ ڈال کر کانوں کو بند کیا جا سکتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، پھر طبق دیے ہم نے ان کے کان غار میں کئی برس گنتی کے۔ وہ لوگ سوئے ہوئے تھے لیکن ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور جھپک رہی تھی، لیکن وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور آپ خیال کریں گے ان کو بیدار حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ان کی آنکھیں کھلی رکھنے اور جھپکنے میں 3 مصلحتیں معلوم ہوتی ہیں، جن میں سے سب سے پہلے بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو جھپکنے کے ذریعے محفوظ رکھا، کیونکہ ان کے جاگتے ہوئے محسوس ہونے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی آنکھیں جھپکتے رہیں۔ اگر وہ آنکھیں نہ جھپکتے تو آنکھیں صرف کھلی رہتی تو ان کی آنکھیں خشک ہو جاتی۔ سائنس آج ہمیں یہ بتاتی ہے اگر آنکھوں کو کافی دیر بند رکھا جائے تو نظر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ نظر والی رگ سکڑ جاتی ہے۔ دوسرا یہ بتایا جاتا ہے
اور اگر آنکھیں بند ہوتی اور نہ جھپکتی تو خشک ہو جاتی اور لوگ انہیں مردہ سمجھ کر دفنا دیتے یا ان کی اشیاء کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے، ان کے پاس موجود پرانے زمانے کے سکوں کو ہی چرا لیتے۔ آنکھیں کھلی ہونے اور جھپکنے کے باعث کسی میں اندر آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تیسرے یہ بتایا جاتا ہے آنکھیں کھلی ہونے کے باعث باہر سے دیکھنے والوں پر رعب اور دہشت طاری ہو جاتی، جس کی وجہ سے کسی کو اندر داخل ہونے کی جرت نہیں ہوتی اور وہ ان کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ ارشاد بانی ہے، اگر ہم جھانکیں ان پر تو آپ پیٹ پھیر لیں، ان سے بھاگتے ہوئے اور ضرور بڑھ جائیں آپ میں ان کی دہشت۔ ان کے پٹے حرکت نہیں کرتے تھے اگرچہ وہ زندہ تھے، لیکن ان کی کروٹ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بدلتی رہتی تھی۔ ارشاد خداوندی ہے، اور کروٹیں دلاتے ہیں ہم ان کو داہنے اور بائیں، کیونکہ کروٹ نہ بدلنے کی صورت میں انہیں زخم ہو جاتے ہیں، جیسے اکثر مریضوں کو جو فالج وغیرہ کے شکار ہوتے ہیں ان کو ہو جاتے ہیں۔ ان کے باقی اعضاء کی کیفیت ایسی کر دی گئی جو آج کل انسانی اعضاء کی پیوند کاری کے دوران کی جاتی ہے۔ اس کی مثال جیسے گردے وغیرہ کی پیوند کاری کے لیے کسی دوسرے جسم میں منتقل کرنے سے قبل اس آرگن کو محفوظ کر دیا جاتا ہے اور اس مقصد کے لیے اسے ایک خاص قسم کے درجہ حرارت میں رکھا جاتا ہے اور اسے گرمی سے بچایا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ مردہ خانے کی لے سکتے ہیں کہ جیسے مردہ خانے میں جہاں لاشوں کو فریز کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو، اس کے علاوہ مردے کے پاس برف رکھ کر اسے جنازے کے وقت تک محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ان کے لیے ایسے غار کا انتخاب کیا گیا جس میں سورج کی روشنی داخل بھی نہیں ہوتی تھی، عموماً غار ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، اور آپ دیکھیں گے سورج کے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے ان کے غار سے دائیں طرف کو، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو ان سے کترا کر نکل جاتا ہے ان کے بائیں طرف سے۔ اس طرح حرارت ان کے غار میں داخل نہیں ہو سکتی تھی اور ان کے اجسام کو مکمل طور پر اتنے لمبے عرصے تک محفوظ کرنے کے لیے ضروری ٹھنڈک موجود تھی۔ اسی طرح محفوظ ہونے کی وجہ سے انہیں خوراک، پانی اور دیگر طبی ضروریات کی حاجت نہیں تھی۔ اور ان سب باتوں کے متعلق جدید سائنس ہمارے سامنے مکمل تفصیل پیش کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہاں تک ان کی عمر بھی نہیں بڑھی اور نہ ہی ان کے چہروں کے خد و خال تبدیل ہوئے اور نہ ہی ان کی یادداشت پر کوئی اثر پڑا، کیونکہ ان کا دماغ محفوظ رکھا گیا تھا۔ ارشاد خداوندی ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم ٹھہرے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ عرصہ۔ دماغ کے محفوظ ہو جانے کے باعث اتنے سالوں بعد بھی انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور انہیں اپنے ساتھ پیش آئے سارے واقعات بھی یاد تھے، اس لیے انہوں نے اپنے ساتھی کو بازار جانے کو کہا۔ ارشاد خداوندی ہے، بس تم بھیجو اپنے ایک آدمی کو اس چاندنی کے ساتھ شہر کی طرف، اور یہی کیفیت ان کے کتے کی بھی کر دی گئی تھی، جو کیفیت اللہ پاک کی طرف سے ان پر طاری کر دی گئی تھی۔ ارشاد خداوندی ہے، اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے ہیں اپنے دونوں بازو دہلیز پر۔ ان کے کتے کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اس کتے کو ان کی حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا تاکہ راستے میں آنے جانے والے راہگیر اس کتے کی دہشت سے غار کے اندر نہ جا سکے۔ اس سارے واقعے میں جدید سائنس کی ایجاد، میڈیکل وینٹیلیٹر کی تخلیق سے متعلق اشارہ بھی ہو سکتا ہے، جس کی مدد سے بالکل اسی طرح انسان کو کافی عرصہ تک زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے پیچھے خیر ہوتی ہے اور یہ عقل مندوں کے لیے بہترین اشارہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والے انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آ سکے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔